یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے، خوب سمجھ لو. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور کوئی بیوقوفی حرکت نہ کرے. کوئی بھی کام کو بیوی کی طلاق کے ساتھ کبھی معلق نہ کریں، کبھی میں جب فتوے میں نے لکھنا شروع کیا نا سن 2000 میں 1999 میں، تو دوسرا فتوا، جو پہلا فتوا تو کوئی تھا، کوئی کاروباری مسئلہ تھا ان کا، کوئی پیسوں ویسوں کا مسئلہ تھا، وراثت وغیرہ کا تھا میرا خیال ہے. دوسرا یا تیسرا مسئلہ جو میرے پاس آیا نا، وہ پتہ ہے کیا تھا؟ 2 بیویاں ایک آدمی کی، اور اس کو ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی. کہتا ہے 2 شادیوں کے بعد بھی عادت نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں، اور پھر بھی کیا یہ کام ہو گیا. کہتا ہے تو اب بتاؤ، طلاقیں تو ہو گئی ہیں، وہ تو اجتماعی مسئلہ ہی ہے، لیکن بتائے گا کیسے کہ کیوں دیے 3 طلاقیں بیویوں کو؟ رکھ لے گا تو ساری زندگی زنا، ضمیر ملامت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ یار میں کر کے آ رہا ہوں؟ کس بڑے عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اس لیے خدا کا واسطہ یہ طلاقوں کو معلق کرنا، یہ کیا تو بیوی کو طلاق، وہ کیا تو بیوی کو طلاق، یہ پاگلوں گدھوں کا کام ہے، یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ تبھی قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے نا، وہاں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت پرانا واقعہ ہے. ہاکسبے روڈ کی طرف مجھے جانا تھا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میں لے گیا. اب وہ اس کے جو فاصلہ تھا اس کے توقع سے کئی گنا زیادہ تھا. میں نے کہا بھائی تجھے میں اضافی پیسے دے دوں گا. غصے میں آیا ہوا ہوں، تپ رہا ہے بہت. آگے جا کے کہتا ہے اگر میں دوبارہ کبھی اس علاقے میں آئے میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا یار خدا کے بندے، آپ یہ غصہ نکالنے کا کون سا طریقہ یہ؟ اور میں نے کہا آپ کبھی بھی آئے نا، ضرورت پڑی، بعض دفعہ بھولے سے اچھا اس میں بھولے سے جاؤ، جان کے جاؤ، طلاقیں ہوں گی. طلاق میں بھول اور وہ نہیں ہوتا جان کر. میں نے کہا یہ کیا لفظ آپ نے منہ سے نکالا ہے؟ آپ کو اس کی لفظ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن نہیں، بس جہالت ہے، پاگل پنا ہے، فضول. تو اس لیے بیوی سے اختلاف ہو، جو مرضی کرو بھائی، یہ طلاقوں کو معلق نہ. طلاق ایک ایسی چیز ہے جب دینے کا ارادہ ہو پہلے مشورہ کر لو. جو بھی قرآن نے ترتیب بیان کی ہے سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے. پہلے ایک طلاق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں دوسری ہے، تیسرے مہینے میں تیسری ہے. بلکہ سب سے بہتر تو ایک دی، اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، بس دوسری تیسری دینی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کے مسائل بیان کیے نا، یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی لمٹ کو کراس کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ مت کیا کریں یہ کام. اور گدھے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری شادی ہوئی تو بیوی کو طلاق. ایسے بھی واقع آ چکے ہیں. دیکھو نکاح سے پہلے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. آپ کی منگنی ہو گئی، آپ 100 دفعہ اس بیوی کو بول دیں طلاق ہے تو نہیں ہوگی، کہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی. لیکن اگر یہ کہہ دیا نا اگر تجھ سے میری شادی ہوئی تو طلاق، تو پھر ہو جاتی ہے، شادی ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. یہ ایسے بھی، میں تو ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ اہم ہی فرضی واقعات ہے.